یہ کہانی سننے کے بعد آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ یہ تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن تھا جب پوری اسلامی دنیا لرز گئی تھی، جب دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا اور بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر بغداد میں اتنی تباہی کیوں ہوئی؟ کیا اس تباہی کو روکا جا سکتا تھا؟ کیا مسلمانوں کی کوئی غلطی تھی اور ہلاکو خان نے یہ سب کیوں کیا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 1258 عیسوی کے بغداد میں۔ بغداد 8ویں صدی کے وسط میں عباسیوں کی فتح کے بعد تعمیر ہوا۔ اس شہر کی عظمت اور عفت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ یونس بن عبد العلا سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم بغداد گئے ہو؟ فرماتے ہیں کہ جی نہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بغداد نہیں گئے تو نہ تو پھر تم نے دنیا دیکھی ہے اور نہ ہی تم نے اہل علم لوگ دیکھے۔ بغداد صدیوں سے علوم و فنون، ادب و ثقافت اور روحانیت کا مرکز رہا۔ یہ شہر فقہ حنفی اور فقہ حنبلی کا گھر رہا۔ یہاں بیت الحکمت اور دار التراجم موجود تھے، جس میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دیگر کتب کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ یہاں علوم اسلامیہ کے بڑے بڑے مراکز قائم تھے اور کتابوں کی سب سے بڑی دکانیں بھی اسی شہر بغداد میں موجود تھیں۔ بغداد میں مشائخ، علماء، فقہا، حکماء، شعراء، تاریخ دانوں کی اتنی بڑی مقدار موجود تھی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت بغداد میں نہ صرف علماء و فضلاء کی توقیر بڑھائی جاتی تھی، بلکہ ایسے باکمالوں کو ان کی کتابوں کے وزن کے برابر جواہرات اور سونا عطا کیا جاتا تھا۔ طب اور سائنسی علوم کا یہ علم تھا کہ ابن سینا اس وقت بغداد میں القانون فی الطب لکھ رہے تھے، جس نے میڈیکل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دینا تھا، اور آنے والے کئی سالوں تک اس کتاب نے طب کی رہنمائی کرنی تھی۔ الرازی چیچک اور خسرے جیسی بیماریوں کا علاج دریافت کر رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بغداد میں دنیا کا پہلا باقاعدہ ہسپتال قائم کیا گیا تھا، جس میں مریضوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وارڈز اور تربیت یافتہ ڈاکٹرز بھی متعارف کروائے گئے تھے۔ فلسفہ اور ادب کی بات کی جائے تو بغداد میں فارابی، الکندی، ابن رشد اور امام غزالی جیسے عظیم فلسفی پیدا ہوئے، جنہوں نے یونانی اور اسلامی فلسفے کو یکجا کیا۔ وہیں پر الف لیلہ جیسی کہانیاں مرتب ہوئیں۔ مسعودی، ابن خلدون جیسے مورخین نے تاریخ نویسی کے اصول متعین کیے۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی اور خوشی ہوگی کہ بغداد میں ہی کاغذ سازی کا پہلا کارخانہ قائم کیا گیا، جس نے بغداد کے علمی انقلاب کو مزید تیز کر دیا۔ بغداد میں جدید فلکیات کی بنیاد رکھی گئی اور اسی مقصد کے لیے باقاعدہ آبزرویٹریز قائم کی گئی۔ بغداد کے طبی مراکز میں نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج کیا جاتا تھا۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اسی بغداد نے گمراہی میں اور ڈارک ایجز میں رہنے والے یورپ کو گمراہی سے نکال کر ایک وزڈم دیا اور علم و حکمت کی راہ دکھائی۔ بغداد کے علمی کارنامے آج بھی جدید سائنس کی دنیا کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ بغداد کی خوشحالی، بغداد کی ترقی جتنی دلکش اور خوبصورت ہے، اتنی ہی خوفناک بغداد کا زوال اور تباہی ہے، کیونکہ 9ویں صدی کے وسط میں عباسی سلطنت اندرونی اختلافات کے باعث کمزور ہونے لگی۔ 1836 سے 1852 کے درمیان خلیفہ بننے والوں نے بغداد کو چھوڑ دیا اور سمارا کا رخ کر لیا۔ سست روی سے آنے والا زوال اس وقت خوفناک ہو گیا جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ یہ 1258 عیسوی کا سال تھا۔ ہلاکو خان نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان نصف صدی سے کرتے آ رہے تھے۔ اس حملے کی نوعیت اور شدت کا اندازہ آپ مشہور مورخ عبداللہ وصاف شیرازی کے ان الفاظ سے لگا سکتے ہیں کہ منگولوں کے حملے کے بعد بغداد کے لوگ بھوکے گدوں کی طرح بغداد کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ منگولوں نے بستر اور تکیوں تک کو چاقو سے پھاڑ دیا تھا۔ حرم کی عورتوں کو گلیوں میں گھسیٹا گیا اور ان کی عزتیں نیلام کی گئی۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا انتہائی مشکل ہے کہ اس وقت بغداد میں کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا۔ مخصوص اندازے کے مطابق مورخین یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت بغداد میں 10 سے 20 لاکھ کے درمیان لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ بغداد کی گلیاں
لاشوں سے اٹی ہوئی تھی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ چند دن کے اندر ہی بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹ گئی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ بغداد کی گلیوں سے اتنا تعفن اٹھنے لگا کہ اسی باعث ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمے لگانے پڑے تھے۔ منگولوں نے بیت الحکمت اور دیگر علمی مراکز میں موجود نایاب کتابوں، کلمی نسخوں اور سائنسی اور فلسفانہ تحریروں کو دریائے دجلہ میں بہا دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کتابوں کو دریائے دجلہ میں ڈالنے کے باعث دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سیاہ ہو گیا تھا۔ منگولوں نے نہ صرف کتب خانے جلائے بلکہ تقریباً 8 لاکھ سے زائد افراد کو ہلاک کیا، جن میں بڑے بڑے فقیہ، طبیب، فلسفی، علماء، سائنسدان اور دانشور شامل تھے۔ یہ کہنا قطعی غلط نہ ہوگا کہ بغداد کی تباہی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا علمی نقصان تھا جس کی تلافی کبھی بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔